کا نام نہیں ہے۔ اسلامی جمعیت طلبہ ایک خاندان کا نام ہے، ایک باپ کا نام ہے، ایک تربیت کرنے والی ماں کا نام ہے۔ میں نے یقیناً نماز پڑھنا اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے سیکھا، لیکن اس نماز کا مقصد میں نے اسلامی جمعیت طلبہ میں آ کر سیکھا۔ میں نے قرآن پاک اپنے گھر میں پڑھا، اپنے والدین سے پڑھا، لیکن قرآن پاک کے الف سے لے کر قرآن پاک کی سین تک اس کی سمجھ بوجھ مجھ کو عطا کرنے والی اسلامی جمعیت طلبہ تھی۔ میں جب آیت پڑھتا تھا یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، تو میں سوچتا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں کس کاروبار کی دعوت دے رہا ہے؟ آخر یہ کون سا کاروبار ہے کہ جس کی کامیابی کی ضمانت کوئی کاروباری انسان، کوئی بزنس مین، کوئی تاجر، کوئی انڈسٹریلسٹ نہیں دے رہا، بلکہ اس کاروبار میں آنے کی کامیابی کی ضمانت اس کائنات کا خالق، اس کائنات کا مالک دے رہا ہے۔ تو جب میں اسلامی جمعیت طلبہ میں آیا تو مجھے پتا چلا کہ یہ آیت اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکنان کے لیے ہی اتاری گئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسا کاروبار کیوں نہ بتاؤں کہ جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دلا دے۔ تو اسلامی جمعیت طلبہ نے مجھے سکھایا کہ وہ عذاب علیم سے نجات لینا کس چیز کو کہتے ہیں۔ اسلامی جمعیت طلبہ کہ آج جس کے 73ویں یوم تاسیس کے موقع پر آپ سب بھائی یہاں پر موجود ہیں، تو یہ ایک ایسا پیغام ہے کہ جس کو 73 سال ہوئے اور اس کے وجود کے ساتھ ہی اسلامی جمعیت طلبہ کا وجود جیسے ہی عمل میں آیا تو اس کو ختم کرنے کی سازشیں بھی اسی طریقے سے جنم لینے لگی۔ لیکن آج پورے پاکستان میں اور عالم اسلام پر اسلامی جمعیت طلبہ کے چمکتے دمکتے ستارے ہم پوری دنیا میں دیکھتے ہیں۔ میں تقریباً دنیا کے 11 ممالک میں رہا ہوں اور مجھے کہیں پر بھی کوئی ایسی جگہ نہیں ملی کہ جہاں پر مجھے اسلامی جمعیت طلبہ کا کوئی ساتھی نہ ملا ہو۔ قاضی حسین احمد محترم فرماتے تھے کہ دنیا میں جہاں پر سانس لینے کے لیے آکسیجن موجود ہوگی تو اگر جماعت یا جمعیت کا کوئی فرد وہاں پر جائے گا تو اس کو لازماً اپنے سے پہلے وہاں پر کوئی نہ کوئی سابق جمعیت ضرور ملے گا۔ اور یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ہم جہاں پر بھی گئے ہیں تو یہ چمکتے دمکتے ستارے، یہ روشن ماتھے والے لوگ ہمیں استقبال کرنے کے لیے وہاں موجود ہوتے ہیں، ہماری مشکلات کو بانٹنے کے لیے، ہماری پریشانیاں ختم کرنے کے لیے یہ لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اسلامی جمعیت طلبہ جامعہ زکریا یہ ایک اسی ہی تاریخ کا حصہ ہے کہ یہاں پر بھی ہمیشہ حق پرستوں کے سامنے، حق پرستوں کے راستے روکنے کے لیے مختلف قوتیں متحد ہو کر، اکٹھی ہو کر آپ لوگوں کا راستہ روکنے کے لیے موجود رہی ہیں۔ یہ جو مشکلات، یہ جو رکاوٹیں، یہ جو پتھر، یہ جو راستے میں حائل کانٹے، یہ آج جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ کوئی پہلی دفعہ یہاں پر نہیں آئے۔ یہ اسلامی جمعیت طلبہ جامعہ زکریا کی ابتدا کے ساتھ ہی یہ سارے لوگ اکٹھے ہو کر اس کو ختم کرنے کے لیے آئے، لیکن الحمدللہ مجھے آج بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میں آج کافی عرصے بعد جامعہ زکریا کے کسی پروگرام میں شریک ہوا ہوں، اور الحمدللہ اور اللہ تعالیٰ نے میری یہ خواہش بھی پوری کی کہ جب مجھے نعمان بھائی نے بتایا کہ مین کیفیٹیریا میں پروگرام ہے، تو میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں کہ میری یہ خواہش تھی کہ یہ پروگرام ابو بکر ہال میں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ابو بکر ہال یہ ہے کہ جہاں پر میں بھی رہا، میرے ساتھی بھی رہے، اور طاہر حمید بٹ شہید کہ جس کا نام ابھی بھی یونیورسٹی کے ماتھے پر چمکدار ستارے کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا ہے، وہ بھی اسی ہاسٹل میں رہے۔ تو میری بڑی شدید خواہش تھی کہ کاش آج کا یہ پروگرام جہاں میں اتنے دن بعد، اتنے عرصے بعد اگر اپنی مادر علم میں جا رہا ہوں تو جمعیت کے ساتھ ہی اس کو ابو بکر ہال میں رکھیں۔ تو جب میں یہاں پر آیا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ پروگرام یہاں پر ابو بکر ہال میں ہو رہا ہے، تو میری وہ خوشی دوگنی ہو گئی۔ ایک آخری بات
کر کے میں اجازت لوں گا کہ دوست اکثر ہمیں آس پاس کے دوست، ہمارے عزیز رشتہ دار، ہمارے مخالفین جمعیت کے لوگوں کو صرف ایک چیز سے ڈراتے ہیں کہ اپنی ڈگری پر توجہ دو، تم کوئی اسلام کے ٹھیکیدار نہیں ہو، کہ جو تعلیمی اداروں میں اسلامی نظام کی بات کرتے ہو، اسلامی نظام تعلیم کی بات کرتے ہو، جو معاشرے میں تبدیلی لانے کے لیے اپنی تیاریوں کی بات کرتے ہو، تو ان کے لیے صرف ایک بات ہے کہ ہاں ہم اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو ہم اسلام کے ٹھیکیدار بن گئے۔ اسلام کے لیے کام کرنا، اسلامی نظام تعلیم کے لیے کوشش کرنا ہر مسلمان طالب علم پر فرض ہے، اور یہ فرض میں آپ کو اس چیز کا یقین دلاتا ہوں کہ اس فرض کے راستے میں اگر آپ کا کوئی نقصان بھی ہوتا ہے، وقتی طور پر، عارضی طور پر اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا کوئی نقصان ہو رہا ہے، تو لیکن آئندہ آنے والے وقت میں آپ کو ایسا کوئی نقصان نہیں ہوتا، جس کی جیتی جاگتی مثال میں آپ کے سامنے موجود ہوں۔ مجھے جامعہ پنجاب سے جب جامعہ زکریا میں منتقل کیا گیا تو میرا وہاں پر ایم بی اے میں ایڈمیشن تھا، یہاں پر میں نے ایم کام میں ایڈمیشن لیا۔ آخری سال یعنی کہ دوسرے سال میں آ کر پیپروں سے کچھ عرصہ پہلے ہمارے کچھ دوست جو مخالفین تھے ان کو پتہ چلا کہ ڈبل ایڈمیشن ہے، تو اس بیس پر مجھے ریسٹیگیٹ کر دیا گیا۔ کسی طرح ہائی کورٹ سے ٹائم لے کر میں نے وہ پیپر تو دے دیے یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی۔ 2001 میں نے اپنی ماسٹرز یعنی کہ کمپلیٹ کی، لیکن مجھے ڈگری نہیں ملی، نہ مجھے پنجاب یونیورسٹی سے ایم بی اے کی ڈگری ملی، نہ مجھے جامعہ زکریا سے ایم کام کی ڈگری مل سکی۔ میرے تمام کلاس فیلوز، میرے تمام دوست مجھے تانے دیتے تھے کہ تمہارا فیوچر، تمہارا مستقبل برباد ہو گیا، لیکن آپ لوگ یقین کریں کہ مجھے اللہ تعالیٰ پر اتنا یقین تھا کہ جتنا یقین مجھے اپنے سانس لینے پر تھا، تو میں نے کہا نہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ جس اللہ کی خاطر، اس اللہ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر مجھ پر یہ مشکل وقت آیا، وہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسے چھوڑ دے گا۔ اور پھر انہی لوگوں نے یہ دیکھا کہ میں نے الحمدللہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر صرف اسلامی جمعیت طلبہ کے دیے ہوئے اعتماد پر، اسلامی جمعیت طلبہ کے دیے ہوئے کام پر اور اسلامی جمعیت طلبہ کی دی ہوئی تربیت پر میں نے ایسی فرمز پہ اور میں نے ایسی کمپنیز پہ جاب کی کہ جہاں پر میرے سامنے ان لوگوں نے ایم فل اور پی ایچ ڈی لوگوں کی ڈگریاں اٹھا کر ان کے سامنے پھینک دی کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تم یہ کام کر سکو۔ پاکستان سے باہر جو میری پہلی جو ملازمت ہوئی ناظم صاحب، اس ملازمت کے لیے پاکستان سے تقریباً کوئی 3,500 نوجوانوں نے اپلائی کیا تھا۔ 3,500 نوجوانوں میں سے 100 نوجوان سلیکٹ ہوئے، ان 100 میں سے 20 نوجوان سلیکٹ ہوئے جن کو پاکستان سے دبئی بلایا گیا کمپنی کے خرچے پر فائنل انٹرویوز کے لیے۔ اور جب فائنل انٹرویو ہوا تو اس بورڈ میں نے بتایا کہ جناب میرے پاس ڈگری نہیں ہے۔ مجھ سے پوچھا گیا کہ ڈگری کیوں نہیں ہے، تو میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، میں نے انہیں بتایا کہ میرا تعلق ایک تنظیم سے رہا ہے، میں اسلامی جمعیت طلبہ کا رکن رہا ہوں، تو اسی پداش میں جو ہے نا میری ڈگری کا کیس جو ہے نا وہ ہائی کورٹ میں چل رہا ہے۔ تو آپ یقین کریں گے کہ اس کمپنی کا جو چیئرمین تھا وہ بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ پیپلز پارٹی کا تھا، لیکن اس نے صرف اس بنیاد پر کہ 2002 میں ایک اسلامی جمعیت طلبہ کا سابق رکن کسی کام کے لیے اپلائی کر رہا ہے، تو اس نے ان 20 میں سے جو 3 لوگ سلیکٹ کیے اس میں دوسرا نمبر میرا تھا۔ اور یہ اس نے مجھے بات کر بتایا، اس نے مجھے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ میری کمپنی کے لیے میرے اکاؤنٹس کا کام، میری مارکیٹنگ کا کام، میری مینجمنٹ کا کام ایک تازہ اور فارغ ہوا شخص جس نے پی ایچ ڈی بھی کی ہوئی ہے یا ایم فل بھی کیا ہوا ہے وہ نہیں کر سکے گا، لیکن مجھے اس چیز کا اعتماد ہے کہ اسلامی جمعیت طلبہ کا رکن جو اسلامی جمعیت طلبہ میں رہا ہے اور اس کی تربیت لے کر آیا ہے، تو اس کے لیے کام کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، تو میرے لیے کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ تو یہ بات بتانے کا مقصد میرے بھائیوں صرف یہ ہے کہ ڈگری ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ پڑھیں، اسلامی جمعیت طلبہ ہمیشہ اچھے نمبروں سے لوگ یہاں پر پاس ہوتے رہے ہیں، اور جن دنوں یہاں پر یونینز ہوتی تھی اور یونینز پر پابندی لگائی گئی اور اس میں ایک شرط رکھی گئی
کہ جو ایسے نوجوان صرف اسلامی جمعیت طلبہ کی طرف سے یا کسی بھی تنظیم کی طرف سے یونین کا الیکشن لڑ سکیں گے کہ جن کی تعلیمی قابلیت اور تعلیمی جو صلاحیت ہوتی ہے یعنی کہ ان کی جو ایلیجبلٹی ہوتی ہے وہ کسی طور پر کم نہیں ہونی چاہیے, کسی سبجیکٹ میں سپلی نہیں ہونی چاہیے, اس کو کلاس رینک میں 1 سے لے کر 10 تک یا 15 یا 20 نمبر تک ہونا چاہیے, تو وہ لوگ الیکشن میں حصہ لے سکتے تھے. تو آپ لوگ یقین جانیے, آپ لوگ تاریخ پڑھیے اس یونین کی کہ اس پہ سب سے زیادہ امیدوار اسلامی جمعیت طلبہ کے ہوتے تھے. تو جہاں آپ اپنی تعلیم کے لیے, اپنی ڈگری کے لیے اور اپنے ہر کام کے لیے, اپنے مستقبل کے لیے سوچتے ہیں, تو اسلام کے لیے, اسلامی نظام تعلیم کے نفاذ کے لیے اور اسلامی نظام کی تشکیل کے لیے اور تعلیمی اداروں سے فحاشی عریانی کے خاتمے کے لیے آپ کا یہ کام کسی جہاد سے کم نہیں ہے آج کے دور میں. تو میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں کہ وہ ڈگری مجھے 2008 میں ملی, اور 2008 میری زندگی کا وہ پیریڈ تھا کہ جب مجھے اس ڈگری کی ضرورت نہیں تھی, لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے ملک میں بھی اور ملک سے باہر میں نے ایسی کمپنیز میں میں نے کام کیا, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ جگہ دی, وہ سٹیٹس دیا کہ جو شاید میرے ساتھ والے لوگ آج بھی وہاں تک جو ہے وہ نہیں پہنچ سکے. تو اسلامی جمعیت طلبہ کو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اپنا بھائی سمجھیں, اپنا والد سمجھیں, ایک تربیت کرنے والی ماں سمجھیں, اور اسلامی جمعیت طلبہ کا حق ادا کریں. اور اس کا حق یہی ہو سکتا ہے کہ اسلامی جمعیت طلبہ کے پیغام کو آپ آگے پہنچائیں. اور یہ جو ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ زندہ ہے جمعیت زندہ ہے, تو یقیناً جمعیت زندہ ہے اور جمعیت زندہ رہے گی انشاءاللہ.